صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھو بہت مختصر دو باتیں کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ کل بھی دو باتیں چلے تھے تو کل کے یاد ہے کسی تو کل کے یاد ہے کسی تو بولو کیا ہے؟ محبت کرو۔ بہت فرسٹ بات بڑا یاد رکھیں سب جنے، بیوی سے محبت کرنا، پوری امت سے محبت کرنا۔ شروع کہاں سے کرنا؟ اپنی بیوی سے، دینی فائدے کے لیے۔ کس کے لیے بولو؟ دینی فائدے کے لیے۔ دوسری بات کیا تھی بولو؟ دوسری بات ہاں ٹائم طے کر کے۔ بیگ صاحب ایک جنہیں کچھ یاد ہے تو فرسٹ بات سب جنہیں یاد ہے، اور دوسری بات ایک جنہیں کچھ یاد ہے۔ تین دن کا 40 دن کا ٹائم طے کر لینا، اور ٹائم طے کر کے کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ فرسٹ وارم میں جماعت نکل گا تو فرسٹ وارم میں جانا، ہر مہینہ فرسٹ وارم بدل گیا تو آدمی قربانی سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک وارم چک گیا تو پھر وہ قربانی نہیں ہوئی، سہولت سے جاتا ہے۔ قربانی کے ساتھ 1 سال کام کرنا، سہولت کے ساتھ 1000 سال کام کرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ ہماری حالت تو ایسے چاہیے، ٹائم دیکھ لے وہ نکلیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹے بچے کرکٹ کھیلنے بڑی قربانی کے ساتھ جاتے ہیں، اماں نکو بولتی، ابا نکو بولتے، جی دادا نکو بولتے، دادی نکو بولتی، سب جنے نکو بولتے ہوئے بچے مجاہدے کے ساتھ جاتے۔ وہ تو مجاہدہ میں 3 دن جانے نہیں کرتے۔ بھئی یہ ٹائم ہمارا ہے، یہ مہینے میں ہمارا دوسرا وارم ہے، ہر دوسرے وارم میں جانا ہے۔ دل پہ بولنے تو جا سکتا آدمی، باقی کام چھوڑنا نہیں ہے، پھر واپس آنے کے بعد پھر کر لینا ہے۔ واپس آنے کے بعد وہ کام تو چھوڑنا نہیں ہے، واپس آنے کے بعد پھر کر لینا ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ بھئی ہم قربانی کے ساتھ وقت لگانا۔ کس کے ساتھ بولو؟ قربانی کے ساتھ۔ یعنی قربانی کب ہوتی ہے؟ کہ جب ہم تاریخ طے کر لیں، ہر مہینہ 3 دن جانا ہے تو تاریخ طے کر لو۔ سال میں ایک بار خروج کرنا ہے، تاریخ طے کر لو، سال میں ایک بار۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی آج بھی کتنے باتیں کر لیں گے؟ بھائی 2 باتیں کر لیں گے، اور مختصر انشاءاللہ جلدی ہی دعا کر لیں گے۔ کیوں بولتے بھائی دیکھو ہمارے بیتم چلنے سے نصرت کے ساتھ ہم بھی آئیں گے، ہماری ہے سو 3 دن کی جماعت ہو، اور 3 دن کی جماعت کو بھی نصرت کو ہے۔ یہ بلال حلقے کی برکت ہے، اور خواجہ بھائی یہ بلال والوں کی برکت ہے۔ ہاں 3 دن کے لیے بھی نصرت کی جماعت آئی ہے، جب اللہ آنے والوں کو قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن جب اٹھوں گا تو انصار کے ساتھ اٹھوں گا۔ کیا بولے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے ہیں، مکے سے آپ کو بہت محبت ہے، مکے سے آپ کو کیا بولو بہت محبت ہے، لیکن قیامت کے دن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں انصار کے ساتھ اٹھوں گا، کیونکہ دین کی مدد کرنے والے مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہیں۔
دین کی نصرت کرنے والے مجھے اس سے بھی زیادہ کیا ہے بولو پسند. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزوں، جو جماعتوں کے لیے نصرت کے لیے جاتے رہتے ہیں نا، اس سے دل جڑتے، تھوڑا قربانی وجود میں آتی. کیا آتی بولو؟ تھوڑا قربانی کیا ہوتی وجود میں آتی. جانا چاہیے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، اللہ ان آنے والوں کو بھی قبول فرمائے. تو بھئی آج بھی انشاءاللہ 2 باتیں کرنی ہیں. یاد رکھو گے یہ بات انشاءاللہ؟ کل ایک بات یاد رکھی، ایک بات بھول گئی. دیکھو تو ایسا ہے تو کیسا، خالی بیوی کی یاد رکھ لی اور تاریخ بھول گئی. ہاں ماشاء اللہ. آج بھی 2 باتیں بولیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیں گے نا آج کی بات انشاءاللہ؟ میرے عزیزوں، دنیا میں اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کو دیکھنا. کس کو دیکھنا بولو؟ دنیا میں، دنیا کے معاملات میں اپنے سے کس کو دیکھنا بولو؟ نیچے درجے کے لوگوں کو دیکھنا. اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنیں گے. صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنے. یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں ہمیشہ دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. اپنے سے کس کو دیکھتے بولو؟ دیکھنے سے درجہ اوپر جاتا کیا بات؟ اور اس کے لیے جان توڑ کوشش کر دے. سائیکل والا موٹر سائیکل کو دیکھ کے جان توڑ کوشش کرتا، موٹر سائیکل والا کار کو دیکھ کے جان توڑ محنت کرتا. اچھا بتاؤ، یہ جو دنیا اور دنیا کے معاملات ہو بھائی مقدر میں طے ہو کر ہے، طے ہو کر نہیں ہے؟ ارے بولو گا. اللہ رب العزت جب طے کر دیا تو اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں کو دیکھنے سے ناشکری پیدا ہو گئی. یہ جو غریب نہیں رہتا ہے، لیکن بڑے مالداروں کو دیکھ کے، کار میں جاتے سن سے، بنگلے والوں سے دیکھ کے ان کیا بول لیتا رہتا؟ میں کیا میں غریب ہوں بھائی بول لیتا. یہ دھوکہ آدمی کو دین کو کھوڑنے نہیں دیتا. یہ دھوکہ آدمی کو کیا کرنے دیتا؟ اگر اب بھی ہمارے مجمع میں باپ بھائی گنٹور میں ایک حضرت ہے، ہاں ہر سال 4 مہینے آتا. ہمارے مائنڈ میں فرسٹ تو یہ خیال آتا کیا کام کرتے، یعنی کہ کتنا پیسہ ہے کہ اس کو نہیں. دیکھو ہمارا خیال کہاں تک جا رہا ہے، کیا کام کرتی ہیں. تو پھر بولتے ہیں بھائی انہوں ریئل اسٹیٹ کرتی ہیں، انہوں جا سکتے نہیں، میں غریب میں نہیں جا سکتا. ریئل اسٹیٹ کا تو بلہ کھاتا اس میں 4 مہینے کیا، ہم 6 مہینے ہوتے گئے تھے. پیسے بہت ہے اس کے لیے. میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ دین پیسے کو دیکھ کر نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ دین کس کو دیکھ کر نہیں دیتے بولو؟ پیسے کو دیکھ کر نہیں دیتے. اللہ رب العزت دین دل کو دیکھ کر دیتے. کس کو دیکھ کر دیتے بولو؟ دل کو دیکھ کر دیتے. میرے عزیزوں، ہم لوگ غریب نہیں ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر، اپنے درجے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھ کر غریب ہونے کا گمان آ گیا ہے ہمارا. میں غریب تو بولنے کا یہ خیال پیدا ہو گیا ہے. میں غریب تو بولنے کا کیا پیدا ہو گیا؟ ہاں 4 مہینے چلو بھائی بیرون کا، تو میں کہاں جا سکتا ہوں بھائی بولتا، میں کہاں جا سکتا ہوں بھائی بولتا. ارے چل بھائی حج کرنے کے لیے کہتا ہوں، میں کہاں جا سکتا ہوں بھائی بولتا، میں کہاں جا سکتا ہوں. میرے عزیزوں، ہم غریب نہیں ہیں، ہمیں غریب ہونے کا احساس ہے. بس اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں کو دیکھ کر
ہم نے یہ کر لیا ہے، اس کو جتنا ہے میرے کو نہیں تو بولنے کا احساس کمتری بولتے ہیں اس کو. یہ بیڈ ہیبٹ ہمارے اندر آ گئی، یہ بری عادت ہمارے اندر آ گئی. حالانکہ اللہ رب العزت ہر بندے کو اختیار دیا ہے، حج کی نیت کر سکتا، ہر سال 4 مہینے کی نیت کر سکتا، اور دین کے بڑے بڑے کام کرنے کی نیت کر سکتا. اللہ اس کی نیت کو پورا بھی کر سکتا. اللہ اس کی نیت کو کیا کر سکتے بولو؟ پورا بھی کر سکتے. دنیا میں بندہ اپنے سے کس کو دیکھنا بولو؟ نیچے والے کو دیکھنا. اگر جیسے موٹر سائیکل ہے ایک جنے کے، اگر ان سائیکل والے کو دیکھے گا تو وہ سوچے گا وہ اس کا نہیں تو سائیکل ہی چھے تو میرے کا نہیں تو گاڑی ہے. ان سائیکل چلانے کو 3 کلومیٹر جائیں گا، پسینے میں تر ہو جائیں گا، پھر جا کے وہاں کیا کام کریں گا. میں تو گاڑی میں بیٹھ کے چلے آتا ہوں، 3 منٹ میں چلے آتا ہوں. گاڑی بیٹھ کے آتا ہوں 3 منٹ میں چلے آتا ہوں، میرے کو تھکان بھی نہیں لگتی. لیکن یہ بندہ سائیکل بھی چلا لیتے جانا اور پسینہ بھی ہو جانا، پھر جا کے شام تک ان کام کرنا. اللہ مجھے کتنا اچھا رکھا ہے. اللہ اسے شکر گزاری کی توفیق دے. جو بندہ شکر گزار رہتا اللہ اس کی نعمت میں برکت بھی کرتا. لئن شکرتم لازیدنکم. جو بندہ شکر گزار رہتا اللہ اس کی نعمت میں کیا کرتے بولو؟ اضافہ کرتے. اور جو ناشکرہ رہتا اللہ اس کی نعمت کو ختم کرتے. اللہ اس کی نعمت کیا کرتے؟ ختم کرتے. میرے عزیزوں، کہ آج کی پہلی بات یہ ہے، ہم لوگ دین کا کام کئی کو کر سکتے نہیں بولے تو ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی ہے. ہمیں کیا کریں؟ اپنے سے اوپر جو لوگ ہیں دنیا میں ان کو دیکھ کو ہمیں غریب بولنے کا احساس پیدا کر. ہمیں غریب بولنے کا کیا پیدا کر لی؟ احساس پیدا کر لی. بھائی میرے کام زبردست ہے بھی میں نہیں جا سکتا، میرے کو بہت بڑے کام ہے بھی میں نہیں جا سکتا، میں بہت مشغول آدمی بھی میں نہیں جا سکتا. غریب نہیں ہے بلکہ غریب ہونے کا کیا ہے بولو؟ احساس ہے. اور یہ احساس پیدا ہوا ہے اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں کو دیکھنے سے یہ خیال پیدا ہوا ہے. یہ خیال پیدا ہوا تو بندہ پھر صبر کرنے والا بھی نہیں ہے اور شکر کرنے والا بھی نہیں ہے. جب آدمی اپنے سے دنیا میں اونچے درجے کے آدمی کو دیکھے گا تو پھر وہ صبر بھی نہیں کر سکے گا اور شکر بھی نہیں کر سکے گا. صبر کیوں نہیں کرے گا بولو؟ وہ ہونا میرے کو بول کے کوشش کرے گا، میں بھی ویسا بننا کو کوشش کرے گا. اللہ اسے جتنا مقدر میں لکھا رہتا اتنا ملتا، اس سے ایک نوالا بھی زیادہ نہیں ملتا، اس سے ایک نیا پیسہ بھی زیادہ نہیں ملتا، چاہے پوری زندگی محنت کر کے ختم کر لے. چاہے پوری زندگی محنت کر کے ختم کر لے، اسے ایک نیا پیسہ بھی زیادہ نہیں ملتا، ایک لقمہ بھی اس کو زیادہ نہیں ملتا. پوری زندگی محنت کی خراب ہو گئی. پوری زندگی محنت کی کیا ہوگی بولو؟ خراب ہو گئی. اس لیے میرے اور آپ کے نبی، ہاں یہ بات میں اپنی طرف سے بھی نہیں بول رہا ہوں، میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں اور ترمذی شریف کی روایت ہے. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جو بندہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھے تو اللہ رب العزت اسے صابرین میں شاکرین میں شمار کرے گا. صابرین میں شاکرین میں کیا کریں گے؟ شمار کریں گے. یہ دو صفتیں ایسی ہیں، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا، اس کا بدلہ آخرت میں بھی ملتا. صبر اور شکر، یہ دونوں صفت بندے کے اندر اگر آ گئی، اس کا جو بدلہ ہے نا کہاں ملتا بولو؟ دنیا میں بھی ملتا اور آخرت میں بھی ملتا. دنیا میں نقد ملتا اور آخرت میں بھی نقد ملتا. دوسری روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شکر کرنے والوں کے لیے جنت کا ایک سپریٹ دروازہ ہے. کیا ہے بولو؟ شکر کرنے والوں کے لیے، جسے سنا نا، ذکر کرنے والوں کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے یہ ایک دروازہ ہے، اور شکر کرنے والوں کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک اسپیشل دروازہ ہے. اسی طریقے سے جو صبر کرنے والے لوگ رہتے ہیں نا، صبر کرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ان کی جنت رہتی ہے. جو صبر کرنے والے لوگ ہیں کہ کہاں رہتی ہے ان کی جنت؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ان کی جنت رہتی ہے. اور یہ 2 صفتیں ایسی ہیں، اس کا نقد انعام دنیا میں بھی ملتا. شکر کریں گے، جس نعمت پر شکر کریں گے اللہ اس نعمت میں اس کو اضافہ کرے، اس نعمت میں اضافہ کرے. ہمارے زندگی میں ہمیں خود دیکھے سو بات دیکھو، میں بولتا ہوں تمہارے، اللہ ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. میں نیا گیا تھا ادھر سے، یعنی کہ 4 مہینے وقت لگانے کے بعد میرٹھ میں پڑھنے کے لیے گیا تھا. میرٹھ میں بہت بڑے اللہ والے بزرگ، ابھی پچھلے دنوں میں مینا میں آگ لگی تھی، دیکھو حج میں 2014 یا 15 کی بات ہے، مینا میں آگ لگی تھی نا خیمے کو اندر، تو اس میں ان کا انتقال ہوا، مفتی فاروق صاحب، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. جی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. جس گاؤں میں پڑھتا تھا اس گاؤں میں ایک آدمی کو ہنکیاں دکھتے نہیں، اور تقریباً اس کی عمر 60 سال کے لگ بھگ ہو گئی. ڈاکٹروں کو دکھایا، ادھر دکھایا، تو ان کے گھر والے بولے ارے بھائی 9 گزا پہ چلا جا. وہ مدرسے کا نام 9 گزا، وہاں پر ایک مزار ہے 9 گز کی، اور وہ 9 گزا پیر بولتے ہیں اس کو. مدرسے کا نام محمودیہ ہے ویسے تو وہاں چلے جا، مفتی صاحب سے دعا کرا کے آ جا. تو اسے ان کا پوترا پکڑ کے لا کے کیا بولے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیو، یہ کچھ عمل بتا دیو. میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا میرے آنکھ میں کم دکھ رہا، میرے آنکھ میں کم دکھتا اور بہت تھوڑا دکھتا، اور دور کا آدمی ہرگز نہیں دکھتا، قریب کا آدمی تھوڑا تھوڑا دکھتا، قریب کا آدمی تھوڑا تھوڑا دکھتا. تو حضرت کیا بولے مفتی فاروق صاحب کہ اچھا، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے پیدائشی اندھا بنایا. اس بات کو سامنے رکھ کے تو اللہ سے روزانہ شکر کر، اے اللہ تیرا شکر ہے کم سے کم قریب کا آدمی دکھ رہا اور دور کے آدمی کو بھی دکھا دے. قریب کے آدمی کو دکھ رہا ہے اور دور کے آدمی کو بھی دکھا دے، بس اس بات پہ تو شکر کرنا شروع کر دے. میرے عزیزوں، اس وقت میں ہم نورانی قاعدہ اور حفظ کے دوران کی تعلیم ہماری چل رہی تھی. میرٹھ کے اندر 6 مہینے بھی نہیں گزرے اور وہ بڈھے کی دونوں آنکھیں اچھی ہو گئی تھی. اس کے بعد کم سے کم 3-4 سال وہ بڑے آدمی زندہ رہے، لیکن ان کی آنکھیں بالکل سلامت تھیں. دوا نہیں، گولی نہیں، دوا نہیں، گولی نہیں. کوئی جماعت آتی تو ان کو بٹھا لے کے بولتا ارے بھائی شکر کریو. کوئی جماعت ہے تو جماعت کا آ کے بیٹھ کے بھائی شکر کریو. میں نے کہا شکر کا بڑا فائدہ ہے، یہ دیکھو میری آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، شکر کرنے سے اللہ نے لوٹا دی. ہر ایک کو ہم کیا بتا کے بولتے تھے، دیکھو شکر کرنے سے میری آنکھیں آ گئی. شکر ایسی صفت ہے انسان کی، دنیا میں نقد انعام، اللہ نعمت میں اضافہ کرتے ہیں. جس نعمت پر شکر کرو گے اور اس نعمت میں اللہ کیا کریں گے، بولو اضافہ کریں. اگر جو ہے کہ ہم کما کر 500 روپے لیں، اللہ تیرا شکر ہے 500 روپے آ گئے. اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہاں جا کے کام تو نہیں ملا ان کو اور خالی ہاتھ واپس آ گئے، اللہ 500 روپے آئے، تیرا کتنا بڑا شکر ہے. میرے عزیزوں، کل کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 روپے دے گا، اور پھر آگے کو اللہ رب العزت پھر لاکھوں میں دے گا، پھر اللہ رب العزت آگے کو اور کچھ اضافہ کر کے دے گا. شکر کی نعمت، شکر کرنے پر اللہ نعمت میں اضافہ کرے گا. اب آدمی کیا
میئر کا نکاح ہے بھائی، میئر کا نکاح ہے بھائی، میئر کا نکاح ہے بولتے ہر نئی سرکات چلے آتے کاٹ میئر کا نکاح ہے بھائی، میئر کا نکاح ہے تو کیا تھا بولو ناشکری ہے، ناشکری ہے. تو وہ ہے سو بھی کیا کرتا کوئی ایک راستے سے سائڈ کٹ ہو کے چلے آتا. اس لیے میرے عزیزوں کہ دنیا میں آدمی کیا کرنا صبر اور شکر والی صفت کے ساتھ رہنا والے تو دین دنیا میں کیا کرنا بولو اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کو دیکھنا. اسی طرح سے میرے عزیزوں صبر ایک ایسی صفت ہے دنیا میں نقد انعام ملتا. وہ انعام کیا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ. اگر کوئی آدمی کوئی ظالم ظلم کر رہا، کوئی ستانے والا ستا رہا، کوئی پریشان کرنے والا پریشان کر رہا، لیکن یہ آدمی صبر کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی مدد فی الفور اس کے پاس آ جائے. یہ نقد انعام ہے، یہ نقد انعام ہے. صبر اور شکر انسان اور ایمان والے کے اندر یہ دونوں ایسی صفات ہیں ان کا بدلہ دنیا میں بھی نقد ملتا اور آخرت میں بھی ملتا. بس ہمیں یہ غلطی چھوڑ ڈالنا، یہ غلطی چھوڑ کہ ہم دنیا کے اندر کس کو دیکھنا بھائی اپنے سے جو نیچے درجے کے لوگ ہیں ان کو دیکھنا، اپنے سے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں اگر ان کو اگر دیکھے بھی تو ان کی طرف غور نہیں کرنا. یہ اس کے مقدر ہیں، یہ اس کا نصیب ہے، یہ اس کا مقدر ہے، یہ اس کا کیا ہے بولو نصیب ہے. اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن ہمارے اندر جو نعمت اللہ نے دے رکھی ہے اس پر صبر اور شکر اس وقت میں آتا جب ہم دنیا میں کس کو دیکھنا اپنے سے نیچے درجے کو دیکھنا. تو میرے عزیزوں ہم صبر کرنے والے بنیں گے، شکر کرنے والے بنیں گے اور دین پر چلنے والے بنیں گے. یاد رکھیں گے بات انشاءاللہ. اب سے کس کو دیکھیں گے بھائی؟ ارے بولو اب سے کس کو دیکھیں گے؟ دنیا میں دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھیں. یہ میں نے نہیں بتایا، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. اچھا دوسری بات میں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. دین میں دین کی محنت میں دین کے کاموں میں اپنے سے جو زیادہ لوگ ہیں نا، اپنے سے محنت میں جو لوگ زیادہ ہیں، عبادت میں جو لوگ زیادہ ہیں، ان لوگوں کو دیکھنا اور ان کی پیروی کرنا. ان لوگوں کو دیکھنا اور ان کی کیا کرنا تابع داری کرنا، ان کی تابع داری کرنا. اب یہ بھی ہمارے سے غلطی ہے، یہ بھی ہمارے سے غلطی ہے، یہ بھی ہمارے سے غلطی ہے. ہمیشہ دین کے اندر اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو ساٹھی لگا کے ان تو وہ 3 دن بھی گیا نہیں، میں 3 دن گئی ہوں تو بول لیتا ہوں. وہ نماز تو پڑھتا نہیں، کم سے کم میں نماز تو پڑھتا ہوں تو بول لیتا ہوں. ایک بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری زندگی اس بات کی کوشش کرتے رہے میں ابوبکر صدیق سے بڑھ جاؤں. دنیا میں نہیں، کس میں بولو؟ دنیا میں نہیں، کس میں بولو؟ ہمارا ایک ساتھی ہر مہینہ 3 دن لگا رہا اور تاریخ طے کر کے لگا رہا. کیسے لگا رہا بولو؟ تاریخ طے کر کے لگا رہا. ہمیں اس بات کی حرص نہیں ہے، ہمیں اس بات کی کیا نہیں ہے؟ حرص نہیں ہے کہ مجھے بھی 3 دن جو ہے تاریخ طے کر کے لگانا چاہیے. ہمارا ایک ساتھی ایسا ہے کہ وہ سالانہ ترتیب کے ساتھ وقت لگا رہے. ہمیں اس بات کی حرص نہیں ہے کہ میں بھی اسی طریقے سے ہر سال تاریخ طے کر کے جانا چاہیے. میرے عزیزوں ہم ان ساتھیوں کو اپنے نظر میں رکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے گئے انہوں نے گئے، انہوں اتنا کرتے نہیں انہوں اتنا کرتے نہیں، اور میں بھی اتنا کرنے کا ان کو پڑ جاتا ہوں. ان سے تو میں زیادہ کرتا ہوں تو ان کو پڑ جاتا. لیکن میرے عزیزوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی یہ فکر ہوتی تھی کہ وہ دین میں آگے بڑھنے والوں کو جو ہے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جو کہ ملہم امت ہیں، فرمایا کہ پوری زندگی اس بات کی کوشش میں رہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا کروں؟ بڑھ جاؤں، نیکیوں میں بڑھ جاؤں، نیک کام میں بڑھ جاؤں۔ کس میں بڑھ جاؤں؟ نیکیوں میں اور نیک کام کے اندر بڑھ جاؤں۔ میرے عزیزوں، مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی یہ بات، عورتوں میں بھی یہ بات، عورتوں میں بھی یہ بات۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان کے گھر میں سو گئے۔ ایک بار ایسا ٹیک لے کے، ایسا ٹیک کے سہارے پر سو گئے، اور یہ ایک دم جھٹکا دے کے اٹھے اور اٹھ کر مسکرانے لگے اور خوش ہونے لگے۔ بنت ملحان نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں ایسا جھٹک کے اٹھے اور جو ہے مسکرا رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں؟ بولتے میں نے خواب دیکھا۔ میں نے کیا خواب دیکھا؟ میری امت کے کچھ لوگ دریاؤں میں، پانیوں میں اللہ کے دین کے لیے سفر کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے کہ تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ ہے، وہ ایسے ہیں جیسے کہ تخت پر بیٹھا ہوا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ بنت ملحان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو تمہاری امت کی فرد ہوں، میرے لیے دعا کرو اور میں بھی اس جماعت میں سے ہو جاؤں جو جماعت آپ نے خواب میں دیکھا، پانیوں پر سفر کر رہی ہے۔ کس پہ سفر کر رہی ہے؟ پانیوں پر سفر کر رہی ہے، تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کے جیسے، کہ اللہ مجھے ان کے جیسا کر دے، ان کے ساتھ شامل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ ام حرام کو جو بنت ملحان ہے، اللہ اس کو اس جماعت کے ساتھ شامل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹیک لگا کے پھر اسی طریقے سے سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر جھٹکا دے کے اٹھے اور جھٹکا دے کر اٹھے اور اٹھ کر بہت خوش ہو گئے۔ بولے کہ یا رسول اللہ اب کیا خواب دیکھے؟ میرے امت کے کچھ افراد ایسے ہیں، پہلی جماعت کے علاوہ یہ دوسرے افراد ہیں، اور یہ بھی دریاؤں میں اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہیں، اور وہ ایسے ہیں اور جیسا کہ تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ ہوا کرتے۔ تو بنت ملحان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرو، میں یہ جماعت میں سے بھی ہو جاؤں، یہ جماعت میں سے بھی ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تم پہلی والی جماعت میں سے ہو اور بعد والی جماعت میں تم نہیں ہو، پہلی والی جماعت میں سے ہو اور بعد والی جماعت میں سے نہیں ہو۔ لیکن میرے عزیزوں کہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جو ہے کہ دوسرا نکاح فرمایا، اور دوسرا نکاح فرمانے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ پانی کا سفر کیا۔ کیا کیا بولو؟ پانی پر اسی طریقے سے دریا کا سفر کیا۔ سفر پورا ہونے کے بعد واپس آتے ہوئے اور رستے میں انتقال فرما دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم صرف پہلی جماعت والوں میں سے ہو اور دوسری جماعت والوں میں سے تم نہیں ہو سکتی، دوسری جماعت والوں میں سے نہیں ہو سکتی۔ اب ہم یہاں دیکھنا سے کیا بولے تو یہ روایت میں کئی بیان کری بولے تو انہوں عورت ہے، خالی خوشخبری سنی۔ کیا سنی بھائی؟ خوشخبری سنی کہ میری امت کے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو پانیوں پر کیا کریں گے؟ سفر کریں گے، وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ۔ یہ خوشخبری سن کے اور اپنے دل میں یہ شوق کر رہے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ بتاؤ با پھر بتاؤ، عورت ہے لیکن ان کا جذبہ کیسا ہے؟ ان کا جذبہ کیسا ہے؟ اب ہماری مسجدوں میں روزانہ تشکیلیں ہوتی ہیں، روزانہ کیا ہوتی ہیں؟ تشکیلیں ہوتی ہیں، اور ایک سے ایک فضائل، رمضان میں نکلنے کے الگ فضائل،
لاک ڈاؤن میں نکلنے کے الگ فضائل، رمضان میں نکلنے کے الگ فضائل، لاک ڈاؤن میں نکلنے کے الگ فضائل، گھر میں شادی ہو اور نکلنے کی الگ فضیلت۔ جس آدمی پر جتنا وزن پڑے گا اور وہ درجے میں اتنا زیادہ بڑھ جائے گا، جس آدمی پر نکلنے میں جتنا وزن پڑے گا اور اس کے نکلنے میں اور اتنا کیا پڑے گا بولو، اتنا اجر بڑھ جائے گا۔ لیکن ہم دین کے اندر کیا کرتے، سب سے چھوٹے درجے کے آدمی کو دیکھتے۔ شادی ہے کہ تو نہیں نکل سکتے، چلہ ہے کہ تو نہیں نکل سکتے، چھٹی ہے کہ تو نہیں نکل سکتے، 10واں 20واں کا تو نہیں نکل سکتے۔ نعوذ باللہ، ہم نے اپنے ذہن میں ایسے ترتیب بنا لیا ہے کہ یہ جو فنکشنز ہیں، یہ فنکشن کی وجہ سے خروج چھوڑ ڈالا۔ شادی کا سامان مول لینے گئے، سنی تو بات، کیا مول لینے گئی بولو؟ شادی کا سامان، اب نکاح کر لینا، کیا مول لینے گئی؟ پیسے لے کو شادی کا سامان مول لینے گئی بازار میں، پیسے لے کو شادی کا سامان مول لینے گئی بازار میں اعلان ہوا تو وہ سامان سی اللہ کے راستے کا سامان خرید لے کو، اللہ کے راستے میں چلے گئی، اللہ کے راستے میں چلے بھی گئی اور شہید بھی ہو گئی، چلے بھی گئی اور شہید بھی ہو گئی۔ اب بتاؤ، ہمارے تقاضے ابھی نہیں ٹوٹ رہے ہمارے دل سے، یہ دھوکہ ہمارے کیا لگا بولے تو ہمیں دین کے اندر اپنے سے چھوٹے درجے کے آدمی کو دیکھ رہی ہے، یہ دوسری غلطی ہماری، یہ دوسری غلطی۔ دین میں ہمیں ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے سے کیا ہیں، کہ عبادت میں اور خروج میں اور محنت میں اور دینی اعمال میں ہمارے سے کم درجے کے لوگ ہیں، اور ان کو دیکھ کر خوش ہو جا رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم خوش ہو جا رہے ہیں کہ ہمیں بہت کر رہے ہیں، ارے انہوں تو کچھ نہیں کر رہے نا، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس روایت کا دوسرا جز ہے، جو شروع میں روایت پڑھی میں نے اور اس کا دوسرا جز ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھو، صبر کرنے والوں میں اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور دین میں اپنے سے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو دیکھو اور ان کی پیروی کرو، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر جو بندہ یہ دونوں کام نہیں کرے گا، نہ صبر والا بنے گا نہ شکر والا بنے گا، نہ صبر والا بنے گا نہ شکر والا بنے گا۔ میرے عزیزو، کہ دین کے اندر اپنے سے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو دیکھنا، دین کے اندر کہ اپنے سے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو دیکھنا، یہ عورتوں کے اندر نہیں۔ ایک عورتوں کی مثال میں نے دی کہ ام حرام بنت ملحان کی، یہ جو بچے بھی ایسے ہی تھے، بچے بھی ایسے تھے۔ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا کر درمیان میں اور جو ہے فوج کو ترتیب دینے کے لیے ٹھہرا کرے، اور تقریباً اس میں سے 20-25 بچے تھے، اور پورے بچوں کو پیچھے کر دیا، پورے بچوں کو کیا کر دیا؟ پیچھے کر دیا۔ یہ ایک بچے نے آ کر اپنے باپ سے سفارش کرائی، یا رسول اللہ میرے بچے کو آپ لے لیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے تیرا بچہ؟ بچے کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہو رہے ہیں ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھے تو بڑا سمجھنا ہو۔ ادھر باپ سفارش کر رہے ہیں اور بیٹا ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ایڑیاں اوپر کر رہے ہیں۔ یہ شوق دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے بیٹے کو بلا۔ دوسرا بیٹا اپنے باپ کو بھیجا، بولے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ اس کو اجازت دے ڈالی، جاؤ بولو کہ میرے کو وہ اجازت دے۔ بولتے ان کے ابا جا کے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو بھی اجازت دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، ابھی کچھ نہیں بولے۔ یہ بچہ کیا بول رہا ہے سائڈ سے؟ یا رسول اللہ آپ نے اس کو اجازت دیے ہیں، آپ ہم دونوں کا مقابلہ کرائیے،
میں جیت جاؤں گا تو مجھے لے جائیے. سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے کا نام. دونوں کا مقابلہ کرائیے، اگر میں جیت جاؤں تو مجھے ساتھ لے جائیے. جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ان کو دیکھ کر بچے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ان کو اجازت ہونا کیا اور میرے کو اجازت نہیں ہونا کیا. ان جانا کیا، میں نہیں جانا کیا. ان جانا کیا اور میں نہیں جانا کیا. میرے عزیزوں، صحابہ کے بچوں کی، صحابہ کے عورتوں کی اور صحابہ کے مردوں کی، میرے عزیزوں یہ عادت تھی. وہ دین میں کس کو دیکھتے تھے؟ اپنے سے درجے میں اونچے درجوں کے لوگوں کو دیکھ کر اور ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے تھے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اب ہم لوگ کیا کرتے بولو؟ اور دین کے اندر کیا جی کہاں پڑھتے ہیں نماز؟ بھائی کرونا ہے نا بھائی، اس کو ایسے مسجد میں پڑھ لیتا ہوں، گھر میں پڑھ لیتا ہوں. اب دوسرے دن بھی غائب. ارے کیا رہے؟ تو نہیں بھائی میں بھی گھر میں پڑھ لیتا ہوں نماز. ریکارڈ کے حساب سے گھر میں نماز پڑھتے سے کچھ زیادہ کرونا ہے. ایسا ریکارڈ کے حساب سے کہاں پڑھ لیتے سے بھائی گھر میں نماز پڑھتا دیکھو، ہاں اسے زیادہ کرونا ہے. ایسا جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے اسے کم کرونا ہے. ریکارڈ دیکھ لو، جاؤ تمہیں ریکارڈاں دیکھ لو. جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتی ہیں اور جو لوگ گشتاں کرتی ہیں، جو لوگ خروج کرتی ہیں اور لاک ڈاؤن بھی دیکھیں سر کا اور دین کے پورے کاموں کرتی ہیں، ان کو کرونا کم ہے. حالات کو دیکھ کر گھروں میں چھپ گئے. ایک کو دیکھ لے کو ایک دبک گئے. میرے عزیزوں وہ لوگ پریشان حال. اور یہاں ایسا ہے کہ بچے ایک دوسرے کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چھوٹے بچے تھے سمرہ ابن جندب، اور ان کو بھی اجازت دے دی کہ اچھا دونوں کی کشتی کرائی. تو کشتی کرائی تو انہوں نے اور اس بچے کو پچھاڑ دیا تو اچھا ٹھیک ہے اور تو بھی چل کے اس کو اجازت دے دیا. تو میرے عزیزوں، بچوں کے اندر بھی اگر ان گیا تو میں نہیں جا سکتا کیا بولنے کا شوق اور جذبہ، ان اتنی نماز پڑھے تو میں نہیں پڑھ سکتا کیا، ان اتنا خرچ کرے تو میں نہیں کر سکتا کیا، میں نہیں کر سکتا کیا. ہر معاملے میں کہ دین کے ہر معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی تھی. اور ہم لوگ وہ آدمی کو دیکھتے اور جو دین کے اندر سب سے کم درجے کا ہے اور اپنے آپ کو خوش ہو جاتے. بھائی میں تو کم سے کم 2 برس ہوا چھلا جاگا کو، ان تو 8 سال ہوا دیکھ جا کر، اس سے تو میں بہتر ہوں بول لیتی. لیکن میرے عزیزوں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نظر کو بدل دیا. کس کو بدل دیا بولو؟ ہماری نظر کو بدل دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمیں لاک ڈاؤن کو گھر میں ہیں، ہمیں لاک ڈاؤن کو گھر میں ہیں. ہمارے ہندوستان کی، ہماری انڈیا کی جماعتیں اس وقت میں باہر ملک میں کام کرتی. میں کل بھی بولا نا کہ سوتا اس میں تنزانیہ سے ہمارے ساتھی فون کرے ہوئے جو ہماری جماعت کے ترجمان تھے ٹانگا میں، تنزانیہ میں، اور انہوں کیا بولے کہ انڈیا کی ایک جماعت ابھی چند دن پہلے آئی ہے اور ہمارے ہاں کام کر رہی ہے. اور ایک مکے کی جماعت ہے وہاں پر. 2 جماعتیں اس وقت وہاں کام کر رہی ہیں. جو جماعت ہمارے یہاں بیتم چرلا اور بمبئی سے آئی تھی، وہ امیر صاحب سنائیں 3 جماعتوں کی روانگی میں کر کے آیا ہوں. ابھی 2-3 مہینے پہلے میں جب گیا تھا تو 2-3 جماعتوں کی روانگی کی آداب میں خود کر کے آیا ہوں، دعا کرا کے آیا ہوں بیرون جانے کے لیے. اب ہم لوگ کیا بول رہے تھے، ایک کو دیکھو ایک، ابے نہیں بھائی اب تو کیا نہیں بھائی، اب تو کیا نہیں بھائی بول رہے تھے. اب جانے والے بیرون میں ہیں، جانے والے 4 مہینے میں ہیں. پرسوں مفتی صاحب آئے تھے کرنول کو، مفتی صاحب آئے تھے حیدرآباد سے، مفتی باسلامہ صاحب. انہوں نے کارگزاری سنائے اور اس وقت میں 600 علماء سال کی جماعت میں ہیں. کتنے علماء ہیں بولو؟ 600 علماء. اب چل رہی ہیں جماعتیں، پہلی سال کی جماعتیں، اور دوسرے سال کی تشکیل کرنے کے لیے آئے تھے. 600 علماء جماعت میں. تمہاری مسجد سے، تمہارے حلقے سے 4 علماء کی جماعت
ہمارے بیدم چلے میں کام کر رہی ہیں, تمہیں کیا بول لیتی ہیں ابھی, اور وہ کرونا ہے اب تو ابھی لاک ڈاؤن ہے, کہاں جاتی ہیں بابو, بولے تھے کہاں جاتی ہیں بابو, کہاں پیسہ نکلنا بابو, بولے. میرے عزیزوں, دل کے اندر سے وہ کرونا والے بت کو نکال ڈالو, دل کے اندر سے کیا نکال ڈالو, کرونا والے بت کو نکال ڈالو. اللہ رب العزت نے اگر موت لکھ کر رکھی ہے تو وہ آ کر رہے گی. لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون, یہ ایک سیکنڈ اور منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. اللہ نے موت لکھ کر رکھ دی ہے تو ہو کر رہے گا. کرنول کے ایک ساتھی کی کارگزاری ہے کہ کل رات کچھ ہمارے ساتھیاں بتا رہے تھے, ایک آدمی ایسا ہے تقریباً کہ 3000 کرونا پیشنٹ کو دفن کر دیا کرتے ہو, وہ بھی ماسک نہیں سر کا, کرنول میں. یہ مسجد کے ساتھ بتا رہے تھے, کرنول کا ایک آدمی کم سے کم 3000 مردیاں کو ماسک نہیں سر کا لے آتا ہے, ہندوؤں کو بھی اور مسلمانوں کو دفن کر دیتا ہے. گھر والے آدمی انگلی بھی لگاتے نہیں, ان اٹھا لے جا کر لے آ کر دفن بھی کر دیتا ہے. میرے عزیزوں, ہم دین میں جو آدمی آگے ہے اس کو دیکھنا, جو آگے بڑھتا ہے اس کو دیکھنا, اللہ اسے آگے بڑھاتے. میرے عزیزوں, اگر آگے نہیں بھی بڑھا اللہ اس کا اجر بھی دیتے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے, خواب میں آئے. بعد میں بولے جن کو خواب میں انہوں نے پوچھا حضرت کیسے گزری, کیا رزلٹ نکلا, تو بولے کہ بھائی میرے سے تو میرا پڑوسی اچھا نکلا. کیا بولے, میرے سے تو میرا پڑوسی جو لوہار تھا نا وہ اچھا نکلا. تو بات ختم ہو گئی. جنہوں نے خواب دیکھا ان کے پڑوس میں جو لوہار آدمی تھا ان کے گھر گئے, بیوی بچوں کے پاس, بھئی کیا تھا تمہارے بندے کی اور تمہارے گھر کے آدمی کی کیا نیکی تھی, وہ کیا کام کرتا تھا؟ جی کیا کرتا تھا, بس 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا. نہ اس کی اسپیشل بات کیا تھی, میں نے کیا بھی نہیں. اور جس وقت میں اذان ہوتی اور جس وقت میں وہ گھن مارتا ہوا ہوتا تو جب اذان کی آواز ہوتی وہ گھن نیچے کو نہ لاتا بلکہ پیچھے کو چھوڑ ڈالتا. اچھا اور بھی کیا تھی؟ تو کیا نہیں, روزانہ رات کو سوتے میرے بغل میں, اس بات کا افسوس کرتے. ان کی بیوی بتا رہی, روزانہ رات میں جب میرے بغل میں سوتے افسوس کرتے, میں دن بھر گھن چلا کے تھک گیا ہوں, میں تھک گیا ہوں. اگر میرے پاس ہمت ہوتی عبداللہ ابن مبارک کے جیسا میں بھی پوری رات نفل پڑھتا. عبداللہ ابن مبارک کے جیسا, جیسے کہ حضرت پوری رات کیا کرتے تھے, نفل پڑھتے تھے. تو بولے کہ میں بھی عبداللہ ابن مبارک کے جیسا کیا کرتا, نفل پڑھتا. ان کے اس ارادے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ان کے جیسا بلکہ ان سے بھی اعلیٰ درجے کا اور جو ہے نیکی عطا فرما دی. ہمیں ایسا دین میں آگے اس آدمیوں کو دیکھ کو بھی نہیں سوچتے. کیا سوچتی, ہاں اس کے پیسے بلّہ کھائے جاتا ہے, لے بھائی وہ جا سکتا ہے, بھائی اسے کام نہیں دام نہیں, مجھے بلّہ کھاتا ہے, میں کہاں جا سکتا, میں غریب ہوں. غریب کوئی بھی نہیں ہے, غریب ہونے کا احساس ہے, بس غریب ہونے کا احساس ہے. اس لیے میرے عزیزوں اس احساس کو نکالنا اور عقیدے کی جو ہے تازگی کرنا اور قربانی میں آگے بڑھیں گے سبھی انشاءاللہ. اس کے لیے سچی نیت کر کے بتاؤ انشاءاللہ. اور کون کون نقد میں بیرون کے لیے نکلنے والے ہیں, جلدی جلدی بولو. 5 مہینے کے لیے اور مستورات میں 2 مہینے کے لیے بولو. وہ جو بھی دیکھو بھائی, میں خالی 2 باتیں بتائیں سو, اور یہ 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں. آدمی صبر کرنے والا, شکر کرنے والا بننا بولے تو 2 کام کرنا, اور یہ 2 غلطیاں ہیں آدمی کی, وہ 2 غلطیوں سے نکل جائے. صبر کرنے والا, شکر کرنے والا بن جائے. وہ پہلی بات کیا ہے بھائی, دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے درجے والے لوگوں کو دیکھنا. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. دنیا میں کس کو دیکھنا بھائی, نیچے درجے والوں کو دیکھنا.
اور دین میں، دین کی محنت میں کون سے درجے والوں کو دیکھنا بھائی؟ اپنے سے اوپر درجے والوں کو دیکھنا، ان کے جیسی خواہش کر کو، اور ہمیں بھی ان کے جیسا بننے کی کوشش کر. یاد رہیں گی دونوں باتیں انشاءاللہ. اگر جب یہ دونوں کام ہم کر لیں گے، اللہ صبر کرنے والوں میں، شکر کرنے والوں میں ہمیں شامل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل ان کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما. اے اللہ اس مسجد کو بے انتہا قبول اور منظور فرما، اس مجلس کو بے انتہا قبول اور منظور فرما. اس میں جو باتیں کہی سنی گئیں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کے مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ اس میں نماز پڑھنے اور پڑھانے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس کے انتظامی امور میں اے اللہ جو لوگ شامل حال ہیں اے اللہ ان کو ان کی اولادوں میں برکتیں نصیب فرما. اے اللہ جو ممبران ہیں، متولیان ہیں، اللہ ان کو ان کی اولادوں کے لیے دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ان دعاؤں کو پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما. اے اللہ پوری دنیا سے اس کرونا وائرس والی بیماری کو ختم فرما. اس طرح کی جو بیماریاں آنے والی ہیں، جو تیرے علم میں طے ہو چکے ہیں، اللہ تیرے نیک بندوں کی برکت سے، اللہ تیرے دعوت والی اس مبارک محنت کی برکت سے، اے اللہ تیرے برگزیدہ بندوں کی برکت سے، تیری خاص رحمت کی برکت سے، اے اللہ ان ساری بیماریوں کو ختم فرما. مسلمانوں کی حفاظت فرما، مدد فرما، نصرت فرما، انسانیت کی حفاظت فرما، انسانیت کی مدد فرما، ظالموں کو ظلم سے رکنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کے گھروں میں بچہ بچیاں ہیں نیک رشتوں کو انتظام فرما. جو قرضوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. اللہ جو نیک ارادے کر رہے ہیں، جنہوں نے نام لکھایا اور دل میں سچا ارادہ کیا، اللہ نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما. ضرور بھی ضرور تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کے ہمارے جڑنے کو، بیٹھنے کو، اے اللہ جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما. قریب سے آنے والے کو بھی قبول فرما، دور سے آنے والے کو بھی قبول فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. نماز کی تیاری کرنے